जाने जहां में खुशामदीद। नॉवेल यारम बाय सुमेरा हमीद, किस्त नंबर 4। अमराहा की रिहाइश का मसला थोड़ा संजीदा ही होता जा रहा था। जो रिहाइश मिल रही थी वो महंगी थी, और जो सस्ती थी या वो दूर बहुत थी या वो लड़कों के साथ थी, यानी कि लड़के और लड़कियां एक ही फ्लैट में। सब उसके लिए अपनी अपनी जगह पर कोशिश तो कर रहे थे। वो एक दो बरतानवी, पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी घरानों में भी गई, लेकिन वो रिहाइश भी उसकी गुंजाइश से ज्यादा थी। वो बहुत नॉर्मल सी एक रिहाइश अफोर्ड कर सकती थी इस वक्त, यानी कि बेहद सस्ती, लेकिन जितनी ज्यादा सस्ती मुमकिन हो सके उतनी सस्ती, और यूनिवर्सिटी के पास भी। फिर उसे किसी ने बताया कि यहाँ एक लैंड लेडी है, लेकिन मसला यह है कि वहाँ कम ही लोग रहने में कामयाब हो सके हैं। वहाँ जाकर तुम देख लो, शायद तुम ही कामयाब हो सको। ठीक है, वहाँ भी जाकर देख लेती हूँ। उसका तो मुंह ही लटक गया था। हाँ, ऐसे ही मुंह लटका लेना, और वो अपना मशहूर जमाना और आजमूदा फिक्रा जरूर कहना, मनहूस मारी मुझे तो जल मरना चाहिए। और इस बात पर वो नवाल से ज्यादा हंसी। वैसे एक दो लड़कियां जो वहां गई थी ना, एक तो चंद दिन बाद ही वापस आ गई, और एक ने चंद हफ्ते बाद वो घर छोड़ दिया। वो उसे ना शटल कॉक कह रही थी। वैसे नाम तो अच्छा है, शटल कॉक। कहानी आती है तुम्हें? हाँ, एक दो तो आती ही है। गुड। सुने वो हर रात कहानी जरूर सुनती हैं। अच्छा, सिर्फ कहानी? मतलब किराया नहीं लेंगी क्या? किराया तो जरूर लेंगी, लेकिन साथ कहानी भी सुनेंगी। अच्छा तो ठीक है ना, मैं 2-4 कहानियां याद करके ही जाती हूँ फिर। और साथ ही सीन हुआ खत्म। शटल कॉक का पता लेकर वो छुट्टी वाले दिन शाम को आ गई। ये 1-2 मंजिला बरतानवी तर्ज तामीर का काफी बड़ा घर था। घर के आगे सबसे का काफी बड़ा किता था, जिसमें मुख्तलिफ अक़साम के पौधे और फूल लगे हुए थे। सारी इमारत सफेद रंग की भी थी, और व्हाइट हाउस का छोटा सा मुन्ना सा नमूना ही लग रही थी। अमराहा को शटल कॉक का बैरूनी नज़ारा तो बहुत ही पसंद आया था, बल्कि बहुत ही ज्यादा पसंद आ गया था। यानी अगर उसे यहाँ रख लिया जाए ना, तो वो काफी शानदार किस्म की रिहाइश का साबित होने वाली थी। डोर बेल दी और काफी देर तक वो देती रही। खिड़कियों से भी झांकती रही, दरवाजा भी बजाया, लेकिन कोई बात नहीं बनी। वो दरवाजे के पास ही सीढ़ी पर बैठ गई कि शायद मालकन बाजार तक ही गई होंगी। कोई 20 मिनट बाद जाकर फिर दरवाजा भी खुल गया। वो जल्दी से उठकर दरवाजे तक आई। मुझे कहानी आती है, उसने झट से कहा, और सामने वाली की हंसी बारिश बनी और बरस गई। वो हल्के गुलाबी रंग की साड़ी में थी, लंबी पतली सांवली सी, काले स्याह बालों की कसकर चोटी बनाए हुए और उन्हें दाएं कंधे पर गिराए हुए। वो मुझे कमरा चाहिए। अंदर आ जाओ। वो हंसते हुए अंदर की तरफ बढ़ गई, और अमराहा भी उसके पीछे चलने लगी। बाद अज़ां अमराहा को मालूम हुआ कि वो लैंड लेडी को शाम की चाय पिला रही थी। फिर उनका मुंह भी धुलाया, कपड़े भी तब्दील करवाए। बेल देने वाला और दरवाजा पीटने वाला जाए भाड़ में, हम क्या करें। लैंड लेडी तो नशस्तगाह में ठंडे आतिशदान के पास बैठी ना बारे जिब्रील का इंग्लिश तर्जुमा पढ़ रही थी, और इधर अमराहा की सांस अटकने लगी। यानी शायरी भी सुनानी पड़ेगी, और वो भी ऐसे आला पाए की, यानी यहाँ भी उसका काम बनने वाला नहीं था। फिर बहुत देर तक उसका इंटरव्यू भी होता रहा, और वो बड़े ही सब्र से और अपनी तरफ से बड़ी चालाकी से सारे सवालात के जवाबात देती रही। उससे पूछा गया कि खाना पका लेती हो, और क्या क्या पका लेती हो। चावल, रोटी, और हाँ तंदूर हो तो नान भी लगा लेती हूँ। उसने उस चीज का नाम लिया जो बरतानिया में मुयस्सर हो ही नहीं सकती थी।
मजीद ये कि ना तो तंदूर होगा और ना ही नान लगाने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी नाम तो हो जाएगा ना। और बेसन की रोटी, आलू, गोभी, कीमे के पराठे, मूली के भी। नान पर बेसन लगाकर उसे तल भी लेती हूँ और बहुत मजे का बनता है। आलू के पकोड़े भी बैंगन, पालक, चिकन के, बल्कि मछली के भी बना लेती हूँ। और लेडी अपने बच्चों के से छोटे छोटे हाथ ठोड़ी तले रखे उसे देखती रही। हो चुका तुम्हारा? अब बताओ, खाना पका लेती हो? और उसका मुंह तो लटक ही गया, यानी कि उसकी चालाकी किसी काम नहीं आई थी। और दादी ठीक ही कहा करती थी कि इंसान को जिंदगी में सब काम आने चाहिए, ना मालूम कि जिंदगी कहाँ से कहाँ ले जाए और कौन सा सीखा हुआ काम आ जाए। गोश्त का सालन और चावल बस। हाँ, रोटी भी। साधना, ये पराठों की इतनी वैरायटी काम की है? जी, हफ्ते में 2 बार ये हो जाएगा, बाकी गोश्त का सालन और चावल। मैडम साधना उसी के साथ सोफे पर जरा किनारे पर बैठी थी और स्वेटर बुन रही थी। सौदा सलफ भी लाना होगा। जी, मैं ले आऊंगी संडे के संडे। संडे वनडे हम नहीं जाते, जब जब साधना कहेगी ना लाना होगा। ताजी सब्जी आती है रोज, हलाल गोश्त आता है। बोलो हाँ या ना? अरे हाँ जी हाँ। गुड। अच्छा अब बोलो, कहानी आती है कोई? बहुत मुस्कुरा कर पूछा, जैसे सबसे अहम सवाल यही तो था। जी आती है तो। गुड, कौन सी? सुनाओ तो जरा। एक कौवा था बहुत प्यासा, इधर उड़ा उधर उड़ा। अच्छा, और दूसरी खरगोश और कछुए वाली। और साधना तेजी से सलाइयां चलाने लगी ताकि उसकी हंसी कम से कम उसके मुंह से निकले। और लैंड लेडी अलबत्ता होंठ भींचे बैठी रही। लेडी, यहाँ रहना है या नहीं? रहना है ना? तो फिर अपनी ये कहानियां बदलो। अच्छा ठीक है, मैं अच्छी अच्छी किताबें ले लूंगी और आपको पढ़ पढ़ कर भी सुनाऊंगी। गुड। तो किराया बता दें आप प्लीज। पहले शराइत तो सुन लो। तुमसे पहले 3 लड़कियां होकर जा चुकी हैं, अब तुम चौथी आई हो। साधना ही है यहाँ जो 2 साल से रह रही है। उसने सहम कर साधना नामी लड़की को देखा। हाय, मेरी भी इतनी उम्र लगती है क्या? उसने सोचा। और फिर लैंड लेडी की आवाज आई, घर की सफाई करनी होगी और सुबह ही करके जानी होगी। बाकी के कमरे बंद हैं और जितना भी घर इस्तेमाल हो रहा है ना, वो तुम्हें ही साफ करना होगा। खाना भी बनाना होगा और हफ्ते में 2 दिन पौधों की काट छांट और खिड़कियों की सफाई। 1 हफ्ते तुम मेरे कपड़े लॉन्ड्री करोगी और इस्त्री भी, और 1 हफ्ते साधना करेगी। जितनी ज्यादा लड़कियां यहाँ रहने के लिए आ जाएंगी उतना ही काम कम हो जाएगा। हर मेरे कमरे का जो सेंट्रल कारपेट है ना, उसे धूप के दिनों में तुम्हें धूप लगवानी होगी। पाकिस्तान में अपने घर का नंबर तुम्हें मुझे देना होगा, क्योंकि अगर मैंने तुम में कोई भी गलत हरकत देखी तो फौरन मैं तुम्हारे घर वालों को बताऊंगी। तुम एक मुसलमान लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास कोई ऐसी वैसी चीज न देखूं, वरना मैं तुम्हें फौरन यहाँ से निकाल दूंगी उसी वक्त, चाहे बर्फबारी हो रही हो और तुम नमूनिए का ही शिकार हो जाओ। और हाँ, तुम्हारे सब दोस्त यहाँ आ तो सकते हैं, लेकिन अगर मैंने उन दोस्तों में कोई खराबी देखी तो भी तुम्हें ही ये जगह छोड़नी होगी। बेशक भले तुम्हें पूरे इंग्लैंड में कहीं जगह फिर मिले या ना मिले। और हाँ, गाहे बगाहे मेरे बच्चे आते रहते हैं,
اگر کبھی وہ ایک ساتھ آ گئے تو تمہیں عارضی طور پر وہ کمرہ چھوڑنا بھی پڑ سکتا ہے اور تم سادھنا کے کمرے میں رہو گی۔ لینڈ لیڈی بولتی رہی اور وہ جس صوفے پر بیٹھی تھی اسی پر اونگھنے لگی۔ کوئی 3 گھنٹے بعد اس کی آنکھ کھلی تو وہ اسی صوفے پر آڑی ترچھی پڑی سو رہی تھی اور اس کی نظر چھت پر لگے بڑے سے فانوس پر گئی جو روشن تھا، لیکن اس کی نیند سے بھری آنکھیں اس فانوس سے مختلف رنگ نکلتے دیکھ رہی تھی اور وہ رنگ اڑ رہے تھے۔ کیا مجھے کسی ڈان نے اغوا کر لیا ہے؟ چھت اور قد آدم کھڑکی پر تنے قد آدم ہی پردوں کو گھورتے اس نے یہ نتیجہ اخذ کیا تھا۔ میں یہاں ہوں، کہاں ہوں میں؟ وہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور سادھنا لینڈ لیڈی کی راکنگ چیئر کے پاس صوفے پر بیٹھی کہانی سنا رہی تھی اور اسے تو لگا کہ وہ صرف 5 منٹ ہی سوئی ہے۔ اور کیا کر رہی تھی آپ؟ وہ آنکھیں ملتے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ تم ایسے ہی ہر جگہ لملیٹ ہو جاتی ہو امرہا، لینڈ لیڈی ہنس کر بولی۔ امرہا لفظ لملیٹ پر تو حیرانی ہوئی۔ خالص دیسی لفظ تھا، یقیناً کوئی پاکستانی اسے گا کر گیا تھا انہیں، اور ان کی ہنسی ایسی تھی جیسے دادا ہنس رہے ہوں، معصوم جیسے کوئلیں چہچہا رہی ہوں۔ جی بس آج تھکی ہوئی تھی نا تو اچھا چلو جاؤ کھانا کھا لو، کچن میں رکھا ہے۔ کھانا؟ جیسے صدیوں بعد یہ لفظ اس نے سنا تھا اور وہ جلدی سے کچن میں گئی اور سارے ویجیٹیبل رائس اور چکن سوپ ہڑپ ہی کر گئی، کافی بنائی اور مگ لے کر آ گئی اور لینڈ لیڈی تو اسے دیکھتی رہ گئی۔ کافی کس سے پوچھ کر بنائی ہے تم نے؟ اوہ پھر غلطی کر دی اس نے۔ وہ خاموش کھڑی دونوں خواتین کو دیکھتی رہی اور منہ لٹکایا، شکل پر بیچار کی لے آئی۔ بیٹھ کر پی لو۔ لینڈ لیڈی نے مسکراہٹ چھپا کر سادھنا کی طرف دیکھا کہ آ گئی شٹل کاک کی رونق اور وہ بیٹھ کر پینے لگی۔ برا نہ ماننا پر تم ایشیا والے لوگ نا بہت تنگ کرتے ہو، ایک لمبا وقت تو تمہیں بنیادی اخلاقیات سکھانے میں ہی لگ جاتے ہو اور تم لوگ کھاتے بھی بہت ہو۔ ویسے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے پر تھوڑا سا اپنی عادات پر قابو پاؤ اور انہیں درست کرو۔ اور امرہا بڑی دکھی سی ہو گئی کہ دیکھو ہر جگہ پہلے لیکچر سننے کو مل جاتا ہے اور وہ بھی اسی کی خامیوں سے لبالب ہوا با۔ اور تم جا کر سو جاؤ سادھنا، اور ہاں تم امرہا مجھے کمرے میں لے چلو۔ وہ انہیں کمرے تک لے گئی اور وہ دائیں ٹانگ سے معذور تھی اور گھٹنے سے مصنوعی ٹانگ لگائی گئی تھی۔ دایاں ہاتھ بھی بہت مشکل سے حرکت کرتا تھا لیکن ٹانگ کی طرح مفلوج نہیں تھا۔ وہ ایک خوبصورت خاتون تھی، ان کی آنکھیں نیلی تھیں اور نقش و نگار تو ایسے تھے کہ اندازہ لگانے میں وقت ہی نہیں لگتا تھا کہ جب وہ جوان ہوں گی تو کس قدر خوبصورت ہوں گی، اور ان کی پوری شخصیت اجالوں کا ماخذ لگتی تھی اور انہیں دیکھنے سے تو دل کو اطمینان سا ہوتا تھا۔ امرہا نے انہیں بیڈ پر جا کر لیٹا دیا۔ سنو میرے بال بھی اتار دو۔ بال؟ امرہا سمجھی کہ اس نے ٹھیک سے سنا نہیں ہے۔ ہاں، انہوں نے اطمینان سے کہا۔ وہ قریب ہوئی اور بالوں پر ہاتھ رکھا اور وک تو اس کے ہاتھ میں ہی آ گئی اور اندر سے بامشکل 1/2 انچ لمبے بال نکلے، اور پھر وہ سوئچ بورڈ کی طرف آئی۔ اگر اس نے ٹھیک سے گنے تھے تو وہاں کم سے کم 25 سے زیادہ بٹن تھے۔ نائٹ بلب کا شیڈ پسند کرنے میں انہوں نے کافی وقت لیا تھا، اور پھر انہوں نے کہا تم ساتھ والے کمرے میں سو جاؤ اور صبح اپنا سامان بھی لے آنا، اور ہاں میں تمہیں اپنے گھر میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ مجھے اجنبی لوگ اس وقت زیادہ اچھے لگتے ہیں جب فوراً سے پہلے وہ اپنے ہو جاتے ہیں۔
اور خوشی سے تو امراہ کی چیخ ہی نکل گئی تھی۔ ہاں، اسے ان کا اپنا بننے پر تو کوئی اعتراض نہیں تھا، اس لیے بھی کہ 3 وقت کے کھانوں کے ساتھ اسے یہ جگہ بہت ہی سستی پڑ رہی تھی، اور اس لیے بھی کہ یہ جگہ ایک گھر کا احساس دلا رہی تھی۔ اور کمرے میں جانے سے پہلے وہ کچن میں بھی گئی تھی۔ 1 کپ اور کافی بنائی اس نے، اور 1 کپ کافی کی قیمت کچن کاؤنٹر پر رکھ دی اور کمرے میں آ کر سو گئی۔ درمیان میں اس کی آنکھ کھلی تو اسے اپنی غلطی کا شدید احساس ہوا۔ اس نے فوراً شرلی کو فون کیا، اور شرلی نے جواباً کہا کہ میں تو پولیس کو کال ہی کرنے جا رہی تھی، تم نے تو ہمیں پریشان ہی کر دیا۔ اور وہ سوچنے لگی کہ وہ ابھی اتنی ذمہ دار نہیں ہوئی تھی۔ اور سین ہوا ختم۔ اگلے دن سامان لا کر اسے کمرے میں ترتیب بھی دے دی۔ دھوپ نکلی ہوئی تھی تو کارپیٹ کو اٹھا کر اس نے دھوپ میں ڈال دیا، کپڑے دھوئے، استری کیے، اور پھر انہیں لیڈی مہر کی وارڈروب میں لٹک دیا۔ سادھنا کے ساتھ مل کر اس نے کھانا بھی بنایا اور پھر کیفے آ گئی۔ واپسی پر بک سٹور ہوتی گئی، لیکن وہاں اردو کی کتابیں بہت ہی کم تھی، اور جو تھیں وہ بہت ہی زیادہ ادبی تھی، زیادہ تر تو شاعری کی تھی۔ آگ کا دریا، خدا کی بستی، اداس نسلیں، من چلے کا سودا، وغیرہ وغیرہ۔ ایک تو فی الحال اس طرح کی مہنگی کتابیں وہ خرید ہی نہیں سکتی تھی، دوسرے اس عمر میں اپنے سر کے بال جھڑوانا وہ نہیں چاہتی تھی۔ وہ یہ سب کتابیں پڑھ تو چکی تھی، لیکن پڑھ کر سنا نہیں سکتی تھی، کیونکہ یہ ایک صبر آزما کام تھا، اور اتنا زیادہ صبر وہ اتنی سی عمر میں نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے ایک سادہ سی اور سستی سی کتاب چاہیے تھی۔ اس نے اپنی پاکستانی ہم جماعت سے بات کی تو اس نے اسے اپنی خالہ کی ایک کتاب لا دی، کھیل تماشا، اشفاق احمد کی۔ خیر، ایک تو مفت میں کتاب مل گئی تھی، اور دوسرا وہ زیادہ موٹی بھی نہیں تھی۔ اپنی باری پر اس نے لیڈی مہر کو کھیل تماشا سنانا شروع کی تو وہ مزے سے سنتی رہی، لیکن امراہ کے دماغ کے کہیں اوپر سے الفاظ گزر جاتے۔ لیڈی مہر اسے بار بار پیچھے لے جاتی اور کئی سطروں کو بار بار پڑھواتی، تو اتفاق سے ہی اس نے ایک بڑا مارکا سر کرنا شروع کر دیا تھا۔ کھیل تماشا نے سننے والے اور سنانے والے دونوں کا دل موہ لیا تھا۔ تخت پور کے ماسٹر والی اور ان پر مر مٹنے والی رجنی نے نشست گاہ میں جادو ہی جگا دیا ہو، جیسے ایسے لگنے لگتا جیسے ماسٹر بالی اپنی کلارنٹ پر آسا کی وار ان کے سامنے بیٹھے ہی بجا رہے ہوں، اور رجنی عین ان کے سامنے اداسی بنی بیٹھی ہو۔ اور لیڈی مہر تو نہالی ہو گئی، کہنے لگی بہت کمال کی، شاندار۔ اور لیڈی مہر کے ایسے معصومانہ انداز اسے لبھانے لگے۔ سادھنا کی بنگالی اور بھوجپوری لوک کہانیاں سناتی تھی جو اس نے اپنے بڑوں سے سنی تھی، اور حیرت انگیز طور پر وہ کہانیاں اتنی تھیں کہ امراہ کو لگتا کہ سادھنا نے اپنی زندگی کے اتنے سال صرف کہانی سنتے ہی گزارے ہیں۔ جب وہ رات کو کہانی شروع کرتی تو اس کی آواز میں سارے جہاں کا سحر ہی سمٹ آتا۔ وہ گنگا جمنا کی طرح رواں دواں ہو جاتی، ہلکورے کھاتی، شفاف ہو جاتی۔ کبھی اس کی کہانیاں پرسوز ہو جاتی، لیکن وہ انہیں ایسی نرمی اور چاہت سے سناتی کہ شک ہونے لگتا کہ ان کہانیوں میں سوز بھی ہے، بلکہ ایسا لگتا کہ اس کا 8 سالہ بیٹا اس کے سامنے کھڑا ہے اور اس سے کہہ رہا ہے، کائنات کی ہر بلندی سے بلند انسان کے مقام کو کیا گیا ہے، تو پھر وقتی پستیوں پر واویلا کس لیے؟ ہماری جرت کو آسمان والا بے مثال کر دے گا، تو پھر خوف اور شک کیوں؟ تو سادھنا جو بامشکل 32 سال کی تھی کیسے واویلا کرتی جب اس کا 8 سالہ ہڈیوں کے کینسر میں مبتلا بیٹا ہی جواں حوصلہ تھا، اور جو ساری تکلیفیں سہ کر بھی اسے فون کرتا اور کہتا، میں جب تک زندہ رہوں گا نا
کبھی رو کر نہیں سوؤں گا، کبھی رو کر آنکھ نہیں کھولوں گا۔ ڈاکٹروں کے سارے اوزار اور ان کی دوائیں اور میرے جسم کی ساری تکلیف بھی مل کر مجھے نہیں ہرا سکے گی۔ میں نہیں روؤں گا ماں، کبھی بھی نہیں۔ تو پھر ایسے بچے کی ماں کیسے رو سکتی تھی بھلا؟ وہ تو بات بات پر مسکراتی اور ہنستی۔ اس کی کہانیاں کیوں نہ امر جیت ہوتی، اس کی آواز میں ایسا سحر کیوں نہ آتا جو تھپک تھپک کر سلا دیتا، اور سادھنا کی کہانی سنتے سنتے وہ نشست گاہ میں ہی سو جاتی، جیسے کوئی وہ لوری سناتا ہو جو جنگ سے لوٹ آنے والا اپنے بچوں کو اور جنگ جیت جانے والا اپنی کنبے کو سناتا ہو۔ وہی جوان مردی کے قصے اور شہیدوں کے لہو رنگ فسانے۔ ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم، اور ساتھ ہی یہ چیپٹر بھی ہوتا ہے ختم۔ اس دوران ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا جو کافی بڑی صورت اختیار کر گیا۔ دراصل اسے اور اس کے چند کلاس فیلوز کو یونیورسٹی کے ایک دوسرے گروپ نے اپروچ کیا۔ وہ مینچسٹر میں اپنی نئی کلاسز کے شروع ہونے کے سلسلے میں ایک پارٹی کا اہتمام ہی کر رہے تھے، اور پارٹی کے انتظامات کے لیے انہوں نے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو ہی موقع دیا تھا تاکہ وہ چند گھنٹوں میں کچھ زیادہ پوائنٹس کما سکیں۔ اس کے کلاس فیلوز نے ہاں کہا تھا اور اس نے بھی ہاں کہہ دیا۔ انہیں پارٹی کے سارے انتظامات دیکھنے تھے، ڈیکوریشن سے لے کر سرونگ تک، اور پارٹی ان میں سے کسی ایک اسٹوڈنٹ کے گھر کے لان میں ہی تھی۔ سر شام ہی اس سب نے پارٹی کے لیے ابتدائی تیاریاں تو مکمل کر لی، اور باقی ان کا کام میزوں پر کھانے کی اشیاء رکھنا تھا جو ذرا ہٹ کر الگ سے لگی تھی۔ تم شکل سے بہت زیادہ پاکستانی لگتی ہو، مائیکل اور اس کے دوسرے دوست اسے تشویش سے ایسے دیکھنے لگے کہ اسے تشویش ہی ہونے لگی۔ وہ سب پارٹی کے انتظامات ہی دیکھنے آئے تھے۔ جی میں ہوں بھی پاکستانی، وہ برا مان گئی تھی۔ ارے نہیں، ہمارا مطلب وہ سب ذرا ڈرتے ہیں نا، بلکہ ذرا سے کچھ زیادہ ہی ڈرتے ہیں۔ ڈرتے ہیں؟ کون؟ آج کی پارٹی میں آنے والے زیادہ تر اسٹوڈنٹس۔ وہ کافی زیادہ گول مول سی باتیں کر رہا تھا۔ اچھا، انہیں پاکستان فوبیا ہے کیا؟ نہیں، شاید ہاں، یہ اخبارات، ٹی وی، میڈیا دماغ خراب کر دیتے ہیں نا۔ دیکھو برا نہ مانو پلیز، وہ کمزور عقیدے کے لوگ ہیں جو کچھ اخبارات میں کہا جاتا ہے نا وہ لوگ اس پہ یقین کر لیتے ہیں، اور تم تو ہو بھی مسلم۔ پلیز ایسے برا نہ مانو، لیکن دھماکوں سے بہت ڈر لگتا ہے انہیں۔ اور امراحہ ان کا منہ دیکھنے لگی اور کہنے لگی، دھماکوں سے ڈر لگتا ہے تو میں مسلم ہوں، آخر کیا مطلب ہے ان سب باتوں کا؟ مجھے بھی دھماکوں سے ڈر لگتا ہے، لیکن میں تو تمہیں نہیں بتا رہی نا۔ وہ ان کی ایک بھی بات سمجھ نہیں سکی تھی۔ دیکھا، تم برا مان گئی نا، تم غلط سمجھ رہی ہو، یہاں کون سا دھماکہ ہونے جا رہا ہے؟ مطلب کچھ ہوگا ہی نہیں تو ڈرنا کیسا؟ مائیکل نے بھی اداکاری اچھی کی تھی۔ تو کیا کچھ ہونے کا خطرہ ہے یہاں؟ کوئی بلاسٹ؟ تم مجھے ڈرا رہے ہو نا؟ میں تمہیں صرف بتا رہا ہوں، ان میں سے نا زیادہ تر کے انکل اور فادر پولیس میں ہیں، بس ایسے ہی بتا رہا ہوں نا۔ چلو ایسے پریشان نہیں ہوں۔ اور امراحہ کا تو سر چکرانے لگا۔ کیا کہہ رہے ہو اور کیا سمجھانا چاہ رہے ہو مجھے؟ ایسے ہی تم سے باتیں شیئر کر رہے ہیں۔ ایسے باتیں شیئر کرتے ہیں؟ تم سب مجھے شک سے گھور رہے ہو اور تمہیں لگتا ہے کہ میں یہاں دھماکہ کروں گی؟ میں
क्या मजाक है ये, बल्कि क्या बकवास है ये। उसे गुस्सा ही आ गया। अरे ऐसी तो कोई बात हमने की ही नहीं, और तुम क्या से क्या सोच रही हो। हाँ, सीधे सीधे ये बात नहीं की, पर जो की है उनके मतलब खौफनाक हैं। देखो, डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा तो अभी से ही रंग उड़ गया है। अभी से का मतलब उसका रंग वाकई में अब उड़ गया था, और वो भी गड़बड़ा गए। अरे मतलब हम तो सिर्फ बातें ही कर रहे हैं ना। ऐसी खतरनाक बातें ही करते हो क्या तुम सब। मुझे तुम्हारी बातें पसंद नहीं आई। मैं चली जाऊं या काम करूं? वैसे पैसे तो मैं पूरे ही लूंगी। अरे नहीं नहीं, तुम काम करो, जाना नहीं। वो मुस्कुराने लगे और फिर सब अपने काम में लग गई और अंदर ही अंदर सहम भी गई। यानी अगर जरा सी भी कोई गड़बड़ हुई तो ये लोग उस पर साफ साफ इल्जाम लगा देंगे, और पुलिस, और फिर खैर, लॉन में एक तरफ जरा ऊंचाई पर डीजे का इंतजाम किया गया था जैसे क्लब में होता है। अंधेरा गहरा हुआ तो ट्विस्ट लाइट्स ने और ही ट्विस्ट बढ़ा दिया। उन्होंने डीजे साउंड चेक किया जो कि खतरनाक हद तक तेज था, और नीली और पीली और हरी और लाल ट्विस्ट लाइट हरकत करने लगी। सब आने लगे और उन्होंने मेज पर पहले ही सॉफ्ट ड्रिंक्स तो रख दी थी, और 2 घंटे के बाद उन्हें खाने की भी चीजें रखनी थी। 1 घंटा गुजर गया, दूसरा भी गुजर गया। उन सब ने मिलकर मेजों पर खाने की अशिया भी रख दी, और डीजे निस्बतन हल्की आवाज में म्यूजिक के साथ तजुर्बात कर रहा था जो कि अमराहा को काफी पसंद आ रहे थे। वो ग्लासों की ट्रे रखने जा ही रही थी कि माइकल ने उसे आवाज दी, और वो उसके करीब अभी जा ही रही थी कि एक जोरदार दहशतनाक धमाका हुआ। इतना जोरदार कि कानों के पर्दे फटने के करीब हो गए, और अमराहा बुरी तरह से डर कर लुढ़क कर गिरी। खून के छींटे उड़े और खून की बदबू फैल गई। साथ ही साथ शीशे के टूटने और इंसानी चीखों की आवाजें भी आईं। मेज और कुर्सियां ऐसे उड़कर गईं जैसे उनके नीचे पंखे लगे हों, और सब जमीन पर गिर गए। फिर पूरे 15 सेकंड तक सन्नाटा रहा। अमराहा जिंदगी में कभी इतनी खौफजदा नहीं हुई थी जितनी इस धमाके से हो गई थी, और वो बामुश्किल उठी और आसपास नजर दौड़ाने लगी। दूसरे लोग भी कुछ उठ चुके थे, कुछ उठ रहे थे। उनके चेहरे और हाथ जख्मी थे और खून रिस रहा था, और कितना ही खून वहां आसपास भी फैल रहा था। ये खौफनाक मंजर था, इसलिए नहीं कि वहां धमाका हुआ था, बल्कि इसलिए कि वो सब उसे ही घूर रहे थे। उसने जीन्स पर लंबी कमीज पहन रखी थी, और माइकल ने ही तो कहा था कि सर ढांप कर काम करना है, तो उसने स्कार्फ को सर पर अच्छी तरह से ओढ़ लिया था। अमराहा को पहले ये सिर्फ अपना वहम लगा था कि वो सब टिकटिकी बांधे उसे ही देख रहे थे, लेकिन फिर उसने जरा सी गर्दन घुमाई तो वहम लगने वाला ख्याल 100% खौफ में बदल गया, क्योंकि वो सब अपनी अपनी जगह पर जमे उसे ही देख रहे थे, बल्कि यूं कहना चाहिए कि घूर रहे थे। और उनमें से एक ने कपकपाते होंठों के साथ उंगली उठाकर उसकी तरफ इशारा किया और कहा, तुमने किया है ना ये? और इस इतनी सी बात से जैसे किसी ने उसके सर पर दूसरा धमाका ही कर दिया हो। और लम्हे के 1000वें हिस्से में उसके जहन में 9/11, लंदन ट्रेन धमाके, अखबारात, टीवी चैनल्स की सभी खबरें, डॉक्यूमेंट्रीज गडमड होकर चकराने लगी। दहशतगर्द, यू डिड दिस, दहशतगर्द यू। और उसका सर ही चकराने लगा। दहशत उसके चेहरे पर नजर आने लगी थी। मुझे नहीं मालूम। वो अटक अटक कर होंठ हिलाने लगी, और आवाज तो उसके होंठों से निकल ही नहीं रही थी। उसे लग रहा था कि वो सारी जिंदगी अब बोल ही नहीं सकेगी। और ठीक उसी दौरान एक और धमाका हुआ, वैसे ही जोरदार
اور ان سب نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی اور پھر سے وہاں موجود بہت ساری چیزیں گری. شیشے کے چھوٹے ٹکڑوں کی ایک بوچھاڑ آندھی کی طرح آئی اور خون کے چھینٹے اڑے. پیچھے کھڑے بہت سے لڑکے لڑکیاں گر گئے اور کراہنے لگے اور اس طرف کافی اندھیرا تھا لیکن ان کی چیخیں اور کراہیں سنی جا سکتی تھی. اس بار امراہ گری نہیں بلکہ کھڑی رہی, کافی دہشت ناک انداز لیے کھڑی رہی. ایک دم سے فضا میں پولیس سائرن اور فائر بریگیڈ سائرن کی آوازیں گونجی. پیچھے کہیں سے زوردار آگ کے بھڑک اٹھنے کی علامات بھی نظر آ رہی تھی اور آگ کی لپٹیں خونخوار آوازیں نکال رہی تھی. اور وہیں پہ کسی نے چلا کے اس کی طرف انگلی اٹھا کر کہا کہ اس نے ایک بم اپنے ساتھ بھی باندھ رکھا ہے. اور سب سہم کر دور دور ہونے لگے. اب وہ سب زخمی نظر آ رہے تھے اور خون تیزی سے ان کے زخموں سے رس بھی رہا تھا. یا اللہ, امراہ کراہ اٹھی. اسے اس آخری بات سے حد درجہ اذیت پہنچی تھی. اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ایسے ہی ہو رہا ہے جیسے اسے نظر آ رہا تھا. اور پولیس سائرن کی آس قریب آتی جا رہی تھی اور اس کی قسمت خراب کے مینچسٹر میں ایک اسٹوڈنٹ پارٹی میں دھماکے ہو گئے اور اس جگہ امراہ موجود تھی. اور پھر کھڑے کھڑے اس نے کل کے اخبارات میں اپنی تصویر بھی دیکھ لی اور ٹی وی کی رپورٹنگ کا اندازہ بھی کر لیا اور عدالت میں خود پر کیس چلتے دیکھ لیا. اس کے حق میں چند ہزار مسلم ریلی نکال رہے ہیں اور عدالت اپنا فیصلہ سنا رہی ہے. اس کے گھر والے اسے لعنت اور ملامت کر رہے ہیں اور معصوم ہوتے ہوئے بھی اسے یورپین میڈیا دہشت گرد ثابت کر رہا ہے. تو اس کی پڑھائی کا کیا ہوگا, اس کا کیا ہوگا؟ ارے وہ تو مر جائے گی. اور ٹھیک اسی دوران ایک اور دھماکہ ہوا اور وہ حلق کے بل چلانے لگی پاگلوں کی طرح اور ڈر کر اور حواس باختہ ہو کر, اور کہنے لگی کہ میں نے کچھ نہیں کیا اور کچھ نہیں کیا. اور ایک سیکنڈ وہ یہ بات 20 بار کہہ گئی تھی اور ساتھ ہی چلا رہی تھی. 400-500 اسٹوڈنٹس کا گروپ ادھر ادھر پھیلا اسے دیکھتا رہا اور ساری پارٹی کا حشر ہو گیا تھا اور اب تو وہ پاگل ہو جانے کے قریب تھی. سن رہے ہو تم, میں نے کچھ نہیں کیا. وہ پوری قوت سے چلائی اور اپنی ساری ہمت جمع کر کے اور پورا زور لگا کر, لیکن وہ سب ویسے ہی کھڑے رہے جیسے کوئی تھیٹر شو کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہو. اچھا تو اور کس نے کیا ہے یہ سب؟ کوئی ایک بولا ان میں سے, اور امراہ نے بے یقینی سے بولنے والے کی طرف دیکھا اور غصے سے دیوانی ہونے لگی اور کہا, مجھے کیا پتا کہ کس نے کیا ہے سب. کیوں, تم ہی کرتے ہو نا یہ سب. پہلے والا ہی بولا جس کی ناک اور پیشانی سے خون بہہ کر گردن تک آ چکا تھا, اور اس بات نے تو امراہ کی اذیت میں بے پناہ اضافہ کر دیا کہ اس کا دل چاہا کہ کاش اس کے ہاتھ ایک بم واقعی میں آ جائے اور وہ دہشت گرد ہی بن جائے. ہم کرتے ہیں یہ, کون کہتا ہے تم سے یہ؟ ہاں, اس میں پاگل پنے کے اثرات پڑنے لگے تھے. سب کو معلوم ہے, اخبارات, ٹی وی, سب. تم اور تمہارا میڈیا اور تمہارے ٹی وی چینلز اور اخبارات جھوٹ بولتے ہیں. پاگل ہو تم سب, پاگل بناتے ہو دنیا کو. ہم دہشت گرد ہیں یا تم لوگ؟ ہم نہیں بلکہ تم ہو. تم نے دنیا میں فرسٹریشن کو بڑھایا ہے, تم ہو خرابی کی جڑ. اتنی بے وقوف نہیں ہوں میں کہ تم مجھ پر الزام لگا کر مجھے اندر ہی کرا دو. میں نا تم سب کو مار ڈالوں گی. دہشت گرد نہیں ہوں میں, نہیں ہوں میں. اور کیسے نام لے سکتے ہو تم میرا, اور کیسے؟ اور بتاؤ کہ میں کیوں کروں گی یہ سب, بتاؤ کیوں؟
اتنے سارے اجنبی چہرے اس کے سامنے تھے اور وہ سب ایسی ہی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے کہ اس کا ڈوب مرنے کو دل چاہا اور دل چاہا کہ وہ خود سمیت سب کو آگ لگا دے. اور خود کو آگ اس نے ایسے لگانی شروع کی کہ ایک دم سبزے پر بیٹھ کر اونچی آواز سے وہ رونے لگی، اور اونچی اور بے حد اونچی. دکھ سے تو اس کا دل پھٹ جانے کو تھا کہ کیسے اس پر الزام لگا دیا تھا کہ ایک معصوم جو پڑھنے آئی بچی، ایک اسٹوڈنٹ، اتنی آسانی اور سنگ دلی سے ایسا کیسے کیا جا سکتا ہے بھلا. پھر پولیس اور فائر بریگیڈ سائرن بند ہو گئے. پارٹی میں اب صرف اس کے رونے کی آواز آ رہی تھی. وہ سب جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے رہ گئے. اب وہ ایسے کھڑے تھے جیسے تھیٹر تو ختم ہوا ہو اور اب ہارر مووی شروع ہوئی ہو. منظر اپنی مثال میں بے مثال ہو گیا اور اس کے رونے نے ان سب پر رقت سی طاری کر دی ہو. پھر اس کے رونے میں سسکیاں شامل ہوئیں اور پھر ہچکیاں. اس کے ماضی کے سبھی دکھ اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے اور اسے بتانے لگے کہ اتنی جلدی تو اسے سکھ ملنے والا ہے اور نہ ہی راس آنے والا ہے. ہر کسی میں بھی جرت نہ ہوئی کہ کچھ بول سکے یا پھر اس کے پاس جا سکے. اور اس کے رونے میں سسکیاں شامل ہوئیں اور پھر ہچکیاں. اور ماضی کے تمام غم اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے کہ اتنی جلدی تو نہ تو اسے سکھ ملنے والا ہے اور نہ ہی راس آنے والا ہے. اسی کے ساتھ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کو ختم. کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پاکستان اور مسلمانوں کا ایسا امیج جو کہ باہر بنا ہوا ہے، واقعی میں دیکھ کے اسے دکھ ہو رہا ہے. اور اسے دیکھ کے وہ مووی یاد آ رہی ہے کہ مائی نیم از خان اینڈ آئی ایم ناٹ اے ٹیررسٹ. جب آپ ایک انسان ہو اور آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے، اپنی ذات کی دھجیاں اڑا کے یہ بتانا پڑے کہ آپ انسانیت کے قاتل نہیں ہو. اور صرف یہی نہیں، بہت سی جگہوں پہ عورتوں کے پردے اور حجاب میں جو خواتین ہوتی ہیں ان کو کتنی ساری تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے صرف ان کے حجاب کی وجہ سے، ان کے پردے کی وجہ سے، ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے. تو یہ وہی بات ہے کہ اللہ کی راہ میں جب چلتے ہو تو تکالیف تو آئیں گی، لیکن یہ امیج جو پاکستانی اور جو مسلمانوں کا بنا ہوا ہے اسے دیکھ کر واقعی میں بہت افسوس ہوتا ہے. خیر، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کامنٹ سیکشن میں. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے رکھیے اپنا بہت سارا خیال. اللہ حافظ.